ایک عرض کرے گا یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل صلح کروانے کے حوالے سے قرآن اور حدیث پاک سے فضائل سماعت کریں گے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اچانک آپ مسکرانے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے یہ تبسم کس وجہ سے فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کریم دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا تو اپنے بھائی سے کیا کرے گا؟ اللہ کریم دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا تو اپنے بھائی سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا پھر میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا جس دن ہر بندہ اس بات کا محتاج ہوگا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا یہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اور عرض کرے گا یا اللہ میں اپنے سامنے سونے کے بڑے بڑے شہر اور محلات دیکھ رہا ہوں، یہ محلات اور یہ بڑے بڑے شہر ضرور کسی نبی کے، کسی صدیق یا شہید کے ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یہ اس بندے کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا مالک میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا تو اپنے اس بھائی کے سارے حقوق معاف کر دے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں اس اپنے بھائی کے سارے حقوق معاف کرتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب اس اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک بھی مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ تو میرے دوستو، اسلام امن اور سلامتی والا عالمگیر مذہب ہے۔ یہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کا درس دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، جھوٹی نفرتوں سے منع فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی ہیں، پس تم دو مسلمانوں میں صلح کرواؤ، دو بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے کام کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ اور اس کے رسول بڑا پسند فرماتے ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر روٹھ جائیں تو ان میں صلح کروا دو۔ ایک اور روایت میں صلح کروانے کو درجے کے اعتبار سے نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل عمل قرار دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے میں صلح کروائیں، لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے سے خود کو بھی محفوظ رکھیں، دوسروں کو بھی اس بات سے منع کریں، اس لیے کہ آج معاشرے میں ہر طرف ہر بندہ ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ آج بھائی کسے نفرت کرتا ہے؟ باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ایک ہی گھر کے اندر لوگ صلح کے ساتھ نہیں رہ پاتے۔
اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو روٹھنے سے بچائیں، لوگوں کو آپس میں دشمنیاں بڑھانے سے بچائیں، آپس میں محبتیں بڑھانا سکھائیں، کیونکہ یہی طریقہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہمارا پیارا دین اسلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، نفرت سے منع فرماتا ہے۔ تو صلح کروانے کے لیے جو دو مسلمان آپس میں روٹھ جائیں تو ان میں سے دونوں کو الگ الگ بٹھائیں، دونوں کی بات سنیں اور پھر دونوں کو صلح کے فضائل بیان کریں اور دشمنی کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان کریں، پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے صلح کروائیں، لوگوں کو جوڑنا شروع کریں، توڑنے سے خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ امید آپ کو آج کی یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان حدیث طیبہ پر ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔